اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر بصیرت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آج آخری سلسلہ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا کر اختتام تک پہنچا سکوں البتہ بصیرت کے عنوان سے ابھی گفتگو کے کافی سارے مراحل باقی ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی خدا نے فرصت دی تو تفصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں حسن رضا کی صحت یابی کے لیے دعا کا کہا گیا ہے حسین رضا اور جتنے بھی دیگر مریض ہیں آپ کے مورد نظر ہیں آپ کے خاندان میں کوئی مریض ہیں ان سب کے لیے اور خصوصاً ایک اور مریضہ کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جو ماں اور بچہ دونوں خطرے میں ہیں ان سب کے لیے صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج اور ایک مرتبہ جمعے کا دن ہے شب جمعہ اور جمعہ دونوں ہی مغفرت کے لیے بیان ہوئے ہیں اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص سید ناصر عباس زیدی سید اختر عباس زیدی سید منظور عباس زیدی سید محمد قیصر سیدہ اخترہ خاتون اور بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ونستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم عزیزان گرامی قدر آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ مبارک یوسف کی 108 نمبر آیت میں پروردگار اپنے نبی سے ارشاد فرما کر کہہ رہا ہے قل اے حبیب آپ کہیں کیا کہیں ہاذہی سبیلی یہ میرا راستہ انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہاذہی کہا ہے تو سبیل مشخص ہو جانی چاہیے کیونکہ جب اشارہ کیا جا رہا ہے اب اشارے کے لیے ضروری نہیں کہ فزیکل ہو کوئی چیز سامنے ہو ضروری نہیں ہے اشارہ بعض ایسی چیزوں کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے لیکن جس طریق کی طرف بھی پلٹایا جا رہا ہو اگر مشار الیہ مشخص نہ ہو اشارہ بیکار ہو جاتا ہے مطلب پتہ ہونا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو سبیلی کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے معلوم ہونا چاہیے فرمایا کہ یہ جو سبیل ہے اب یہ ہے کیا اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں یہ نہیں بتا رہے کہ میری سبیل یہ ہے غور کیجئے گا یہ نہیں بتا رہے ابھی کہ یہ میری سبیل یہ ہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری کو ہاذہی سبیلی تو اب ہاذہی بتا دیا یہ سبیل کیا کرتی ہے یہ بتا رہے ہیں ادعو الاللہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں علی بصیرتن بصیرت کے ساتھ انا ومن اتبعنی پس سبیل اب غور کیجئے گا سبیل وجود میں کیسے آئے گی کس چیز کو سبیل کہا ہے اس چیز کو میرا اور جو میرا اتباع کرنے والے ہیں جب وہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو سبیل وجود میں آ جاتی ہے اب میں نے عرض کیا کہ جب تک پیغمبر دنیا میں موجود رہیں گے کم از کم پیغمبر کے ذریعے سے ہاذہی سبیلی مشخص اور معین رہے گی اب جب پیغمبر چلے گئے اور پیچھے کیا رہ گیا من اتبعنی جس نے میری اتباع کر لی اب پیغمبر کے بعد تو یہی ہے نا دنیا سے پردہ فرما گئے آپ اب آپ کے بعد انا تو چلا گیا من اتبعنی رہ گیا اب یہ من اتبعنی اگر پیغمبر نے مشخص اور معین نہ کیا ہو تو ہاذہی سبیلی کا معنی تو اب میں دو مرحلے بس یہیں پر طے کروں گا پہلے اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میں اور من عطانی یہ نہیں کہا پیغمبر نے کہ اس سبیل پر دعوت دیتے ہیں وہ کون میں اور جس نے میری اطاعت کی یہ نہیں کہا پیغمبر نے بلکہ کیا کہا من اتبعنی جس نے میری اتباع کی اب پہلے تو قرآن سے میں تلاش کروں کہ پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہیں کون صرف اشارہ بات تو قرآن تو ہمیں بتا دے گا پھر اتباع کے معنی پر اطاعت کیوں نہیں کہا اتباع کیوں کہا عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں وہ دوسرا مرحلہ ہو جائے گا تو اب میں نے قرآن سے پوچھا پروردگار وہ کون ہیں جس نے پیغمبر کی اتباع کر لی کرے گا نہیں کر لی ماضی کا معنی کیا ہے کر چکا ہے ماضی کا معنی کیا ہوتا ہے کر لی سے مراد کیا ہے کر چکا ہے اتباع کو انجام دے چکا ہے پروردگار کون ہے اب میں نے بہت قرآن تلاش کیا مجھے نہیں ملا کہ کہیں پر اللہ نے کہا ہو کہ جس نے تمہاری اتباع کر لی وہ یہ ہیں مگر ایک مقام پر اب وہ مقام کیا ہے وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر پروردگار نے ابتدا میں پیغمبر سے کہا اے میرے حبیب انذر عشیرتک الاقربین بھئی آپ نے اب مسئلہ کیا ہے ہم تو آیت یہاں تک سننے کے بعد اسی پر بحث کر کے کہ پیغمبر نے کس کو بلایا کیا ہوا اور بات کو ختم کر دیتے ہیں لیکن اگلی جو آیت ہے انذر عشیرتک الاقربین وہ بھی کچھ بیان کر رہی ہے جس کا اسی سے تعلق ہے
اے نبی اپنے عشیرہ کیا ہوا؟ قوم، اپنا قبیلہ، اپنے قبیلے کو، کون سے قبیلے کے بھی سب نہیں، اقرب، اپنے نزدیکیوں کو دعوت دو، ان کو بلاؤ پہلے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے پہلی دعوت ہے جو پیغمبر نے کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے، قرآن کی اس ابتدائی آیت اور قرآن کی اس پہلی تبلیغ کی بنیاد کبھی پڑتی ہی نہیں۔ اور اگر پہلی ہی آیت کے تطبیق نہ ہو پاتی، پہلی ہی آیت، پہلا ہی مرحلہ تبلیغ وجود میں نہیں آتا، تو باقی مراحل کیسے وجود میں آتے؟ بتائیے نا۔ اگر پہلا یہ مرحلہ انذر عشیرتک الاقربین، ساری دنیا جانتی ہے کہ پیغمبر نے اس کے لیے کیا کیا، آپ نے دعوت، اب دعوت دینے کے لیے پیغمبر کے پاس اپنا گھر بھی موجود ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اور مکان بھی موجود تھے، لیکن حضرت نے مکان کا انتخاب کیا جناب ابو طالب کے، اور پھر جو اس میں دعوت دینی ہے اس کے لیے بھی کہا کس کو؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ ہم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا کھلاتے پلاتے ہو، یہ کہاں سے بدعت شروع کی؟ بدعت نہیں، سنت ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، پہلی تبلیغ جو پیغمبر نے کی بتا دو اگر بغیر دعوت کے ہے تو۔ اور پیغمبر کی سنت تو یہ ہے کہ 2 دن بات نہیں سنی تب بھی کھلایا، بلکہ اگر ہم پیغمبر کی سنت پر صحیح عمل کریں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے، پہلے نظر دو، بعد میں کرو۔ یہ تو ہم ذرا اپنے زمانے کے حساب سے تھوڑے سے ذرا آگے پیچھے کر دیا ہم نے، ورنہ پیغمبر کی سنت تو کیا، پہلے کھلاؤ پھر سناؤ۔ بھوکا نہ رکھو مومنین کو۔ اب بلا لیا پیغمبر نے، انتظام بھی کون کر رہا ہے؟ جناب ابو طالب۔ 2 دن کیا ہوا؟ کیوں نہیں 2 دن سنی بات؟ آپ جیسے ہی کھانا کھلانے کے لیے بات کرنا چاہتے، ابو لہب جیسے افراد آپ کو بات نہ کرنے دیتے، اور کیا ہوتا؟ تبلیغ دین حضرت کا ایک جملہ بھی مکمل نہ ہوتا، سب اٹھ کر چلے جاتے۔ 2 دن یہی ہوتا رہا۔ تو اب بتاؤ نا، یہ جو ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں جی پیغمبر نے آگے کیا، پیغمبر نے تو از ابتدا کسی کو آگے نہیں کیا۔ بھئی 2 موقع تو ہر جگہ دیے ہیں پیغمبر نے، کم از کم 2 موقع تو دیے ہیں، بھئی خیبر ہی اٹھا کر دیکھ لو، 2 موقع دیے، پھر جب کوئی نہیں کر سکا تو بتایا کہ اللہ کی طرف سے مشخص کون ہے، پھر سامنے لائے اس کو جو اللہ نے کہا تھا۔ تو اب جب 2 دن گزر گیا، اب جو دین کا حقیقی سمجھنے والا تھا جناب ابو طالب، جیسے ہی لوگ اٹھنے لگے کہا خبردار۔ اب بتاؤ اگر جناب ابو طالب کی یہ خبردار نہ ہوتی، اگر جناب ابو طالب کی یہ بات نہ ہوتی، ڈانٹ کر نہ بیٹھایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تیسرا دن بھی ختم ہو جاتا، چوتھا پانچواں بھی۔ آیت اپنی تطبیق پیدا ہی نہیں کرتی، تو پہلی تبلیغ اور ابتدائی ترین آیات کو جو زمین پر جاری کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو دین کی اللہم صلی علی محمد علیہ، تو پہلے دن جس کا عمل بتا دے کہ کون مسلمان ہے یا نہیں، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی بھی نہیں ہے۔ جو عمل سے ثابت کر دے، یہ بحث ہے، میں بہرحال ابھی اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جو اپنے عمل سے اپنا دین ثابت کر دے، ورنہ قرآن سے جا کر پوچھو مومن آل فرعون کون تھا؟ کیا تم مومن آل فرعون کا ہمیں کلمہ دکھا سکتے ہو؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ جو کوئی بھی مومن آل فرعون کا کلمہ دکھانے کی کوشش کرے گا وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے ایمان کو کتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اب اگر قرآن کہہ رہا ہے چھپایا ہوا تھا تو دکھانے والا قرآن کو جھوٹا کر رہا ہوگا۔ پس آپ تو دکھا ہی نہیں سکتے، کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا مومن آلے کو۔ اور پھر اللہ نے اسی لیے نہ صرف ایمان چھپایا بلکہ نام بھی چھپایا، کیونکہ یاد رکھیے گا نام اگر آ جائے تو لوگ بڑے بڑے سلسلے نکال لیتے ہیں۔
ہم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے آئمہ کے نام کیوں نہیں بتائے؟ آئمہ کو تو چھوڑو، مومن آل فرعون کا نام نہیں بتایا. کیوں نہیں بتایا؟ اس کی وجوہات آپ جا کر ڈھونڈ لیں، مل جائیں گی. اب مرحلہ کیا؟ اللہ نے نام بھی نہیں بتایا، بس اتنا بتایا ایمان چھپایا ہوا تھا. بس تم کلمہ کبھی بھی نہیں دکھا سکتے. اب کلمہ نہیں دکھا سکتے تو عمل کیا تھا جس نے اس کو اللہ کی نظر میں مومن بتا دیا؟ کہ خدا اس کے ایمان کے اوپر نہ صرف آیت نازل کرے بلکہ اس کو مومن آل فرعون کہہ دے. تو عمل صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے زمانے کے نبی کی جان بچائی تھی. نبی کی جان بچا دینا، ایک مرتبہ یہ عمل سامنے آ جائے تو مومن آل فرعون بن جاتا ہے، جو 40 سال تک مسلسل خاتم النبیین کی حفاظت کرتا رہا ہو. اور کوئی تو اگر جناب ابو طالب کے لیے کوئی لقب اللہ اتارے گا تو کم از کم سید المومنین تو ہونا چاہیے. جو سید المرسلین کی چاند اور وہ بھی 40 سال بچائے تو اس کو کم از کم اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کہ میرا جد جناب ابو طالب وہ ہیں کہ اگر صرف جناب ابو طالب شفاعت کرنے پر آ جائے تو بعید نہیں اللہ تمام انسانوں کو معاف کر دے. تو جناب ابو طالب کا مقام یہ ہے. بہرحال اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب ہوا کیا؟ جب یہ سب کچھ ہو گیا، انذر عشیرتک الاقربین، جب یہ مرحلہ طے ہو گیا تو اب اللہ نے کہا، اب جب ہوا نا، اگر یہ انذار ہی نہیں ہوتا تو اگلی آیت آتی، اگر دعوت ہو جاتی تو اگلی آیت آتی، نہیں آتی. بھئی پہلے تو اسی بات پر کہ بلاؤ، انذار کرو. اب یہ انذار، یہ دعوت، یہ کیفیت کس کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہے؟ کس نے مدد کی؟ جناب ابو طالب نے. اور جب سے ہی یہ آیت پوری ہوئی، اللہ نے کہا پیغمبر سے کہ اے میرے حبیب اب سنو، ہاں کیا کرو؟ وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، اپنے قوم کے، اپنے قبیلے کے نزدیک لوگوں کو لا کر انذار کرو. اور پھر کیا کرو؟ کیا کرو؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھوں کو. اب یہ میں بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں پر جناح سے کیا مراد ہے. کبھی رہی جناح اشارہ ویسے ہے طاقت کا، اور انسان کے لیے بازوؤں کا، بازو کو طاقت کے لیے کہتے ہیں. تو یہاں پر کیا یعنی اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو، کس کو کہہ رہا ہے؟ اب غور کیجئے گا، یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے چاہتا ہے ماں باپ کے سامنے. خدا کے لیے تھوڑا سا مقام اہل بیت سمجھنا ہے، قرآن سے آ کے سمجھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑے ہو؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ ذُلِّ، اپنے ذلت کے حالت میں یہی الفاظ ہیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ، اپنے پروں کو جھکا کر رکھو اپنے ماں باپ کے سامنے. اور پروردگار یہاں پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ وَغْفِضْ جَنَاحَكَ، اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو. ہے میرے حبیب. کون؟ لمن، وہ تبعکا، جس نے تمہاری اتباع کر لی. کس میں سے؟ من المؤمنین میں سے. یعنی کیا؟ یہ من المؤمنین کہہ کر اللہ نے بتا دیا. غور کرنا کہ یہ جو اللہ کے پہلے نبی نے دعوت دی ہے، اب اگر اس میں ایک سے زیادہ کوئی مومن نہیں تھا تو مومنین کہنے کا معنی کیا ہوا؟ پس مومنین کا صیغہ بتا رہا ہے کہ کچھ مومن وہ تھے جو کلمہ پڑھ رہے تھے، کچھ وہ تھے جو عمل سے ظاہر کر رہے تھے. اب ان مومنین میں سے بھی اے میرے حبیب وہ جس نے تیری اتباع کر لی، کون ہے وہ؟ اب پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ انذر عشیرتک الاقربین کے اندر، اب جب انذر عشیرتک الاقربین ہے تو اس کا مطلب سوائے بنو ہاشم کے کوئی اور ہے ہی نہیں. ان میں سے من اتبع کون ہے کہ جس نے اس پہلی دعوت میں پیغمبر کی اتباع کی؟ اب سارا اسلام مل کر کہتا ہے. ایک 10 یا 12 سال کا لڑکا بظاہر دکھائی دیتا ہے، میرا مولا ہے، جس نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ پر ایمان لاؤں گا. اور پھر اللہ کے رسول نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا یہی میرا وصی ہے، یہی میرا خلیفہ ہوگا، یہی تمہارے بعد، میں لفظ بدل دوں، میرے بعد یہی سبیل ہوگی.
قرآن کی آیت نے کہا دیکھو اب یہ جو ہے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا، معنی کیا ہے؟ اے حبیب جب یہ تمہارے سامنے آئے ان کا اتنا احترام کرنا، اور ایسا احترام کرنا جیسا عام مسلمان اپنے ماں باپ کے سامنے احترام کرتے ہیں۔ تو اب میں چیلنج کر کے بتاتا ہوں، یا علی یا جناب زہرا یا حسنین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور دکھا دو لا کر جس کا پیغمبر نے ویسے احترام کیا ہو۔ آپ لا کر دکھا دیجیے، تاریخ اسلام آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور انذر عشیرتک الاقربین کے مقام پر اب اگر ایک آدمی نے اتباع کی ہے اس کے لیے قرآن نے کہا من اتبعک، جس نے اتباع کر لی، بس یہ مراد یہ جو من اتبعک ہے یہ تو یہاں واضح ہو گیا نا۔ کیا واضح ہوا؟ کہ پیغمبر کی اتباع سوائے مولا کائنات کے کسی نے نہیں کی، تو کم از کم انا کے بعد من اتبعنی میں علی خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں، قرآن کی زبان سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے اے میرے حبیب تمہاری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ من اتبعنی کون ہے؟ وہی ہے جس نے پہلے دن اتباع کر لی تھی، پہلی دعوت میں اتباع کر لی تھی۔ کم از کم بھی مولا کائنات کا یہاں پر انا و من اتبعنی میں مولا کائنات کا ہونا ثابت ہو جائے۔ اب من اتبعنی اطاعت نہیں کہا، کیا کہا؟ اتباع۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو تھوڑا سا موضوع پھیل جائے گا، لہذا تھوڑا سا مختصر کر کے اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ علماء نے فرمایا کہ اطاعت پیروی کہلاتی ہے قول میں، اب چاہے لکھا ہوا ہو چاہے سنا ہوا ہو، قول کی پیروی اطاعت کہلاتی ہے۔ اتباع کیا ہے پھر؟ اتباع بھی پیروی ہے لیکن قول میں نہیں، اتباع کہلاتی ہے فعل کے اندر پیروی۔ لہذا غور کیجئے گا، علامہ نقن نے اس مقام پر یہ استدلال فرمایا کہ پورے قرآن میں اور تمام روایات میں کہیں پر بھی پلہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ لفظ اتباع آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اتباع کے لیے فعل چاہیے، فعل کے لیے جسم چاہیے، کوئی جسم ہونا چاہیے جو فعل انجام دے تو پھر اتباع ہو سکے گی۔ اب چونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہے، لہٰذا اللہ کے لیے کہیں پر بھی لفظ اتباع استعمال نہیں ہوتا۔ جہاں پہ بھی اللہ نے اتباع کا لفظ استعمال کیا نبی کے لیے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو جسم و جسمانیت اس بشری لبادے میں بھیجا۔ اب میں آگے تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا، یہی تو مقام ہے اتباع، مگر خدا چاہتا نہیں ہے کہ پیروی ہو، لیکن جو خود جسمانیت سے ماورا ہے وہ جس کو اتباع کے لیے خود وسیلہ بنائے۔ بھائی اللہ نے کہا نماز پڑھو، اب اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھیں بھائی نماز کیسے پڑھیں؟ اپنی مرضی سے پڑھ لیں؟ کہا نہیں، میں تمہیں بتاؤں گا کیسے پڑھنی ہے۔ پروردگار تو جسم رکھتا نہیں ہے کہ تو خود ہمیں بتائے کہ کیسے پڑھنا ہے، تو چونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں بغیر جسم کے سمجھ جاؤں، بغیر کسی کو دیکھے سمجھ جاؤں، میری اوقات نہیں تھی، تو میری اوقات کے مطابق اس نے کمال کیا کیا؟ اپنے حبیب ترین کو، اپنے مقرب ترین کو بشری لبادے میں مجھ جیسے کے سامنے بھیج دیا کہ دیکھو اب یہ جیسے یہ پڑھے گا وہی نماز وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ بس اللہ نے نبی کو ہمارے اور اپنے درمیان وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ بھئی ہماری اوقات تھی، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے، وسیلہ بنایا۔ جسے اللہ وسیلہ بنا لے اسی کو وسیلہ بنانا عین توحید ہے، خود کسی کو وسیلہ بنانا عین شرک ہے۔ خود کسی کو بنانا، آپ خود کسی کے بارے میں بن جائیں نہیں، ہاں اللہ کسی کو بنا رہا ہے تو جس کے ذریعے سے پہنچا رہا ہے اسی کے ذریعے سے واپس بھی لیتا ہے۔ اب پیغمبر کے بعد کون ہوگا؟ غور کیجئے گا، وہ جس نے اتباع پیغمبر کی ہو۔ کیوں؟ اتباع فعل میں پیروی کرنا۔ میں بچوں کے لیے آسان کر دوں بات کو تھوڑا سا، میں کہوں بھائی پانی لے کر آؤ، اب میں نے کہہ دیا پانی لے کر آؤ، پانی لے کر آنا یہ میرے قول کی اطاعت ہے، پیروی ہے، اطاعت ہو گئی۔ لیکن اگر کہوں جیسے میں پانی لے کر آتا ہوں ویسے پانی لے کر آؤ، تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ اتباع۔ اب اس کے لیے کہ جیسے میں پانی لے کر آتا ہوں ویسا پانی لے کر آؤ، تو بچہ کہے گا نا مولانا کم از کم ایک دفعہ آپ لا کر دکھا تو دیں،
جب تک آپ لا کر نہیں دکھائیں گے مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ آپ غور کیجئے گا نا، یہ مرحلہ اتباع ہے، یہ مرحلہ اتباع ہے۔ اس مرحلے کے لیے اللہ نے اہل بیت کو، محمد و آل محمد علیہ السلام کو بشری لبادے میں بھیجا تاکہ وہ کر کے دکھائیں نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا، یہ جو سب اللہ کا نبی کر کے دکھائے گا۔ اب اللہ کے نبی کے بعد کون ہے؟ من اتبعنی، تبعنی کا مطلب کیا ہوا؟ وہ جس نے ویسی نماز پڑھی ہو جیسی رسول نے پڑھی، وہ جیسے وضو کرے جیسے رسول نے وضو کیا، وہ ویسے جیسے رسول نے روزہ رکھا، یعنی تمام اعمال کو کر کے دکھا دے۔ ہاں، اب یہ تمام اعمال کو کر کے دکھانے کے لیے اگر اقوال چاہیے ہوں تو کیا چیز درکار ہوتی ہے؟ اقوال کو کیا چیز محفوظ کرتی ہے؟ فرمایا اقوال کو محفوظ کرتی ہے کتاب۔ ہاں، کم از کم کتاب، اگر کتاب میں لکھے ہوئے ہوں گے اقوال آپ کو مل جائیں گے اور آپ دیکھ لیں گے، لیکن کیا کتاب فعل کو نقل کر سکتی ہے؟ مثلا ایک شخص کہے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حضرت ایسے نماز پڑھ رہے تھے، تو سوال صرف یہ ہے یہ فعل رسول ہے یا قول راوی ہے؟ کیا چیز ہے یہ فعل رسول تو ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ قول راوی۔ اب خود پیغمبر سامنے ہوں تو اب پیغمبر اگر سامنے ہوں تو کیا چیز ہے؟ جب اللہ نے کتاب خلق کی ہے قول محفوظ کرنے کے لیے۔ بھئی دیکھیں، جس خدا نے اطاعت طلب کی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو، تو اللہ کی اطاعت کے لیے اس نے قرآن اتار دیا کیونکہ قول میں اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی اطاعت کہا جو کہہ رہے ہیں رسول لکھ لو۔ ہاں، اسی طرح سے اولی الامر بھی اسی لیول پر ہونا چاہیے۔ اب میں بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں، اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے جس کا قول رسول کے قول کی طرح کا ہو تاکہ اطاعت ہو سکے۔ ہاں، یہ مرحلہ اطاعت کا ہو جائے گا۔ اب وہی اللہ کہہ رہے ہیں اتباع کرو میرے پیغمبر کی، وہی خدا کہہ رہے ہیں نا جس نے اطاعت کا کہا۔ اطاعت کے لیے محفوظ کرنے کے لیے قول کتاب بھیج دی اور کہا اتباع کرو، اور پھر کوئی ایسی چیز نہیں بھیجی۔ یہی مسئلہ ہے نا بھائی۔ میں آج پروردگار سے یہ سوال کر سکتا ہوں نا، میں کہہ سکتا ہوں یا اللہ تیری کتاب پیغمبر کی کتاب دونوں چیزیں میرے پاس موجود ہیں، قول کی اتباع کر لوں گا، مگر مجھ سے یہ تقاضا نہ کر جیسی رسول نے پڑھی ویسی نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ کیوں؟ بھائی رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو پڑھ سکوں گا نا، ورنہ جو کوئی بھی مجھے بچائے گا وہ اس کا قول تو بن جائے گا، فعل پیغمبر نہیں ہوگا۔ تو کہیں جس نے کتاب کا انتظام بھی کیا، اگر اتباع کا حکم دیا ہے تو پھر کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے جو اتباع کر کے دکھائے۔ اب فعل کو کیا چیز محفوظ کرتی ہے؟ فعل کو محفوظ کرنے والی چیز کو کہتے ہیں آئینہ۔ ہاں، آپ روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے ہوں گے، اور نوجوان تو کئی مرتبہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور خواتین کی تو بات ہی مت پوچھیں۔ ہمارے اور ڈاکٹر صاحب جیسے جن کے سر کے بال نہیں ہیں ہم بھی کئی مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، تو ان کا تو حق ہے۔ یہ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ اب میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لمبی باتیں بہت ساری ہیں یہاں، لیکن آئینہ دیکھ رہے ہیں، آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جو فعل آپ کریں گے وہ کر کے دکھا دے گا، جیسا کریں گے۔ اسی لیے ہاں بنیادی، اب غور کیجئے گا، تھوڑی سی اگر آپ لطیف مرحلوں میں چلے جائیں گے تو گویا آپ اس کی جو نظر آ رہا ہے اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ پس جو، اب غور کیجئے گا، ایسا ہی ہے نا، اصل تو عمل بظاہر آپ انجام دے رہے ہیں، ہاں تھوڑا سا لطیف کر دیں مرحلے کو، ہاں ذرا سا مرحلے کو لطیف کر دیں، لطیف، تھوڑا سا لطیف، یعنی آپ کو اپنا جو ایکشن خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ہاتھ کہاں جا رہا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے بنیادی طور پر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں آئینے میں جو ہے اس کو میں فالو کروں، خود آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اب یہ تو ہمارے ہاں چونکہ آئینہ ضعیف ہے، فاعل باہر کھڑا ہوا ہے، عکس اندر بنا ہوا ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ ضعیف آئینے ہیں۔ ان آئینوں میں کیا ہے؟ فاعل
باہر کھڑا ہوا ہے، عکس اندر ہے، میں عمل انجام دوں گا تو اس کا عمل وجود میں آئے گا. ٹیکنیکلی تو ایسے ہی ہے، لیکن وہ جو لطیف سا مرحلہ ہے، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہ میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے، آپ اپنا سر نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس کا سر اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، سر تو اس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں. بس گویا ایک مرحلے میں لطافت کے ساتھ آپ اسی کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آئینے میں جس کا عکس دکھائی دے. اب سمجھ میں آیا نبی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو عمل کر رہا ہوتا ہے اپنا نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ آئینے کا اپنا کوئی کام نہیں ہوتا. آئینہ خود کو سامنے نہیں لا رہا ہوتا، اس عکس کو سامنے لا رہا ہوتا ہے. بس اس سے آگے نہیں جاؤں گا میں، ورنہ کہیں سے کہیں گفتگو چلی جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. یا علی مدد. لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ ہے، یہ آئینہ جو میں نے اور آپ نے بنایا ہوا ہے یہ بڑا ضعیف. جب تک آپ فیل کریں گے اور جیسا آپ فیل کریں گے تب تک دکھائے گا. آپ چلے گئے تو خالی. اب سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر نے اپنی حیات میں وہ سارے افعال کر کے دکھا دیے کہ جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پیغمبر کے افعال ہمارے لیے ہدایت کی طور پر موجود ہوں؟ نہیں، بلکہ خود اگر کوئی سیرت پیغمبر کا مطالعہ کرے تو ہر مرحلے پہ دیکھے گا زمان و مکان کے اقتضاء کے اعتبار سے پیغمبر کا فعل تبدیل ہوتا رہا ہے. بھئی اگر آپ نے صرف پیغمبر کی مکہ کی حیات کو پڑھا ہو، 13 سال ہے البتہ، یعنی آدھی سے زیادہ جو بعثت کی زندگی ہے وہ مکہ میں ہے. یہ آدھی سے زیادہ زندگی پڑھنے کے بعد کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر کبھی جہاد کریں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ 13 سال تک پیغمبر کو پڑھنے والا، دیکھنے والا، پیغمبر کے ساتھ رہنے والا، وہ کیا کہے گا کہ جتنے بھی کفار تکلیفیں دے دیں، پتھر مار دیں اور آپ کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیں، آپ جہاد نہیں کریں گے؟ یہی کہے گا نا، یہی کہے گا کہ جہاد نہیں کریں گے. لہذا اسی لیے یاد رکھیے گا، پہلے دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا دین میں پورے داخل ہو، اسی لیے کہا ہے. نہ قرآن کی کچھ آیتیں کافی ہیں کہ کچھ کو لے لوں کچھ کو چھوڑ دوں، جیسے ہمارے بعض بھائی لوگ کرتے ہیں. ہاں، توحید کی میں بعض آیات لے آتے ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو نہیں، وہ آیتیں بیان نہیں کرتے جس میں خدا کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. ہاں، یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے. بھئی پورا بیان کرو جو بھی ہے تاکہ سامنے والا خود فیصلہ کرے. اسی طرح سے پیغمبر کی حیات کو بھی ہم آدھا نہیں لے سکتے. اگر آدھا لیں گے تو مثلا جو مدینہ مکہ تک کی حیات لے تو وہ کہے گا کہ اس دین میں جہاد نام کی چیز موجود نہیں ہے. پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب نے شیئر کر دی، وحید الدین صاحب جو انڈیا کے ایک بڑے مشہور عالم علماء میں سے تھے، ان کی پوتی کا کوئی کلپ آیا ہے جس نے توہین رسالت کے حوالے سے ایک معاملہ کو بیان کیا. کہا کہ جی آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی کفار نے پیغمبر کی توہین کی، پیغمبر نے ان میں سے کسی کو قتل نہیں کیا. گزشتہ تمام انبیاء کے بارے میں قرآن نے کہا، یہی کہا قرآن نے کہ بھئی یہ مذاق اڑاتے تھے اب انبیاء کا، تو کیا انبیاء نے ان کو قتل کیا؟ نہیں کیا. اب آپ یہاں پر اگر کہہ کر بات چھوڑ دیں گی تو مسئلہ تھوڑی حل ہوگا. یہ تو آدھا دین ہے، یہ تو آدھا قرآن ہے. اب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ تو آپ نے بیان کر دیا، یہ وہی فتح مکہ بیان کرنا ہے جو ہمارے ہاں کامنلی کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ کہا جی فتح مکہ میں پیغمبر نے سب کو معاف کر دیا. کبھی تاریخ تو جا کر پڑھو. ہاں، اکثریت کو معاف کر دیا یہ کہنا صحیح ہے، سب کو معاف نہیں کیا. 10 کے قریب وہ لوگ ہیں کہ جن میں سے بعض کے لیے حتیٰ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے پردوں میں لپیٹ لیں تب بھی قتل کر دینا. اب بس ان میں سے یاد رکھنا، ان میں سے ایک بعض روایات اور بعض تواریخ کے مطابق جس کا تاریخ نے نام نقل کیا ہے حویرس یا حریس لکھا ہے بن نفیل.
یہ وہ آدمی تھا جس کے بارے میں تاریخ نے کہا کہ اس نے اس اونٹ کو تازیانہ مارا تھا جس پہ جناب سیدہ سوار تھیں. ہاں کب؟ جب ہجرت ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے پیغمبر پہلے چلے گئے مولا کائنات کو اپنا جانشین بنا کر مکے میں، اور پھر آپ بعد میں کچھ دنوں کے بعد اہل بیت پیغمبر کو اور آپ کے حرم کے جتنے دیگر افراد تھے بنو ہاشم کو، ان کو لے کر آپ چلے. تو اس قافلے کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس میں اس آدمی نے اس اونٹ کو تازیانہ مارا تھا جس پہ جناب سیدہ سوار تھیں. وہ اونٹ بدکا تھا. بعض روایات کے مطابق آپ گر گئی تھیں اونٹ سے، اور بعض کے مطابق اونٹ کے ہی بدکنے کی وجہ سے آپ کو چوٹ آئی تھی. بس اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ جو سیدہ کو اذیت دے، جو سیدہ کو تکلیف پہنچا دے، اس کے ساتھ پیغمبر کیا سلوک کرتے ہیں تاریخ میں آپ کے سامنے موجود ہے واقعہ. سب کو معاف نہیں کیا تھا. اسی طرح سے مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے. لہذا اب اگر کوئی پیغمبر کی حیات کو یہاں تک کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف کفار جو مذاق اڑاتے تھے تو پیغمبر نے قتل نہیں کیا. اب آپ آگے بڑھیں. اگر کوئی مسلمان ہو کر پیغمبر کی توہین کرے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جائے نا. توہین تو بہت دور کی بات ہے. خدا نے کیا کہا سورہ مبارکہ حجرات میں؟ کہا اگر آواز بھی اوپر کی نا تو سارے اعمال ختم کر دوں گا. اب میں اس بحث کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اللہ کے رسول کے سامنے آواز بلند کرے، رسول کی بات نہ مانے، پیغمبر کچھ مانگتے رہیں نہ دیں، پیغمبر کہیں جاؤ نہ جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ حکم ہے پیغمبر کے، کوئی نہ مانے تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ فیصلہ مسلمان خود کریں. مرحلہ ہے. لیکن اب یہ جگہ، یہ مقام خدا خود کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں؟ ان کے سارے اعمال ختم. جب اعمال ختم تو دین سے باہر. بس خدا کا دوسرا مرحلہ دیکھ لیا. اب اگر غور کرو، ان میں سے کوئی شخص جو بظاہر کیونکہ پیغمبر کی توہین کرنے والا مسلمان تو ہے نہیں، یہ یاد رکھیے گا. جس نے پیغمبر کی توہین کی اور خود کو مسلمان کہہ رہا ہے وہ پھر اس کا مطلب قرآن کو جھٹلا رہا ہے. اب کوئی پیغمبر کی توہین اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہوئے نہ صرف توہین کرے بلکہ اس توہین کو فتنہ بھی بنا لے، بطور فتنے کے طور پر لے کر آئے، تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الفتنہ تو اشد من القتل. فتنہ شدید ہے قتل سے، لہذا قتل کے بدلے تو قتل ہے، لیکن فتنہ برپا کرنے والے کے لیے قرآن نے کہا اس وقت تک مارو جب تک اس کا وجود ختم نہ ہو جائے. اب کڑیاں قرآن کی خود بنا لو. جس کے لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنا فتویٰ دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ اس کو شبہ نہیں تھا، وہ کافر نہیں تھا، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر وہ منافق تھا کہ جس نے ایک فتنے کو ایجاد کیا، اور زمانے کے شیاطین، انگلینڈ والوں نے باقاعدہ اس کو سپورٹ کر کے اس فتنے کو برپا کیا تھا. جب فتنہ یہاں تک پہنچ جائے تو اس کو مٹانا واجب ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا ہے دین پورا. اب ایک مثلا آپ آ جاؤ اپنی دین کے اپنے فہم کو لوگوں پہ تھوپنے لگو، نہیں. اجتہاد اسی لیے بھائی، اجتہاد اسی لیے ہے. دین کو پہلے پورا پڑھ تو لو پھر بیان کرنا. ایک دفعہ پڑھ تو لو. نہ قرآن پورا پڑھا ہوتا ہے، نہ احادیث پوری پڑھی ہوتی ہے، نہ فقہ پوری پڑھی ہوتی ہے، نہ تاریخ پڑھی ہوتی ہے، نہ رجال پڑھی ہوتی ہے، نہ درایت پڑھی ہوتی ہے. یہ تو کچھ علوم ہیں. بہرحال اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے. مرحلہ کیا؟ مرحلہ یہ اگر آپ میں سے کوئی بھی مدینہ تک رہ لینا چاہے، نہیں مدینہ تک، لیکن پیغمبر کی حیات کیا کریے؟ جہاد نہیں. لیکن جیسے ہی پیغمبر مدینہ آئے، جہاد پر جہاد، جہاد پر جہاد، جہاد پر جہاد. پہلے 4-5 سالوں میں ہی اتنے جہاد کر لیے. کم ترین طاقت کے ساتھ 313 بھی ملے تو چل پڑے جہاد کرنے کے لیے. اب جہاں 1200-1300 ہو جائیں اور پیغمبر اپنی قوت کے ساتھ بھی ہوں، جا رہے ہوں ارادہ لے کر عمرے کا، اور ایک چھوٹی سی فوج تھوڑے سے کفار راستہ روک لیں، تو اب تک پیغمبر کو اسٹڈی کرنے والا کیا کہے گا؟ جو پیغمبر 313 کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائے، ہزاروں کفار کے ساتھ. اب تو کفار تھوڑے سے ہیں، مسلمان زیادہ ہیں، وہ یہی کہے گا نا کہ پیغمبر حتماً جنگ کریں گے. اتنا یقین تھا لوگوں کو جنگ کا کہ جب پیغمبر نے صلح کیا تو ان کو حتی نبوت میں شک ہونے لگا.
پیغمبر نے صلح کر لی، کسی کو گمان نہیں تھا، اس حد تک شک ہو گیا لوگوں کو، جو اتنا جہاد کرنے والا ہے ان کو یقین ہی نہیں تھا، لیکن پیغمبر نے صلح کر کے بتا دیا، بس عمل چینج ہو گیا۔ اب پوری زندگی گزر گئی، پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کیا جو آج کر دیا، تمام حاجیوں کو روک دیا، وہ منبر بنا دیا جو پہلے کبھی نہیں بنا تھا، کسی کو یقین نہیں تھا، اپنے بعد مولا کون ہے وہ بھی بتا دے، سارے مراحل ہو گئے۔ اب دیکھیں جیسے جیسے زمان و مکان کا اقتضا تبدیل ہوتا جا رہا ہے، پیغمبر کے بعض افعال سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اب کیا پیغمبر کے بعد زمانے نے بدلنا چھوڑ دیا؟ کیا مکان نے بدلنا چھوڑ دیا؟ نہیں۔ پس اس کا مطلب کیا؟ اگر خدا نے اطاعت کا کہا اور کتاب بھیجی ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتباع بھیجے آئینے نہ بھیجے۔ مگر یہ دنیا کے آئینے یہ تو بہت ضعیف ہیں۔ اب غور کیجئے گا، انہی آئینوں کی جو جدید ترین شکل ہے وہ آج کیمرے اور موبائل کیمراز کی شکل میں میرے اور آپ کے آئینے کا کمال ہے نا، سارا سب آئینے کا کمال ہے۔ ہاں یہ جدید ترین شکل ہے۔ اگر میں تصور بھی کر لوں کہ کوئی کیمرہ ایسا ہوتا جو نبی کے تمام زندگی کے تمام اعمال اور افعال کو اپنے اندر لے لیتا تو یقیناً مسلمانوں میں بہت سارے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ بھائی جو بھی ہوتا کہتے دیکھ لو پیغمبر نے وضو کیسے کیا، بھئی دیکھ لو پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، یہ سب جھگڑے جتنے بھی ہیں، کیونکہ وضو سے زیادہ تو کوئی عمل نہیں ہے تعداد میں جو سب سے زیادہ کیا ہو، اس کے باوجود مومنین میں اختلاف، نماز اتنی کثرت سے پڑھی پھر بھی اختلاف، جب سے روزے واجب ہوئے آخر تک رکھتے رہے پھر بھی اختلاف ہے نا باخر۔ تو اب اس سب کو ختم ہو جاتا اگر یہ کوئی آئینے اس طرح کی کوئی ویڈیو ہوتی، لیکن تب بھی اختلاف تو ختم ہو جاتے۔ اگر پیغمبر کے بعد حالات تبدیل ہوں گے، زمان و مکان اقتضا کرے گا، تو اس زمان و مکان کے مطابق کون آ کر بتائے گا کہ پیغمبر نے کیا کیا؟ پس اب یاد رکھیے گا، ایسے آئینے نہیں چاہیے کہ جو صرف عکس دکھاتا ہو، ایسا آئینہ بھی نہیں چاہیے جو عکس کو محفوظ کرتا ہو، نہیں۔ کیسے آئینے چاہیے؟ وہ آئینے چاہیے جو ملکات نبویہ کو اپنے اندر جذب کر چکے ہوں۔ اب جب ملکات نبویہ کو اپنے اندر جذب کیے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آئینہ اور ہوگا، عکس پیغمبر کا دکھائی دے گا۔ بھئی یہی سمجھانے کے لیے تو پیغمبر نے کہہ دیا انہم منی وانا منہم، جان لو کہ میں ان سے مجھے دیکھو گے ان کا عکس نظر آئے گا، ان کو دیکھو گے میرا عکس۔ لیکن اب یہ آئینے، یہ جو آئینے ہیں یہ تیار کیسے ہونے چاہیے؟ تو یقیناً یہ آئینے تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آئینے پیغمبر کے اپنے گھر میں ہوں، پیغمبر کی اپنی آغوش میں ہوں، پیغمبر انہیں خود تیار کریں۔ لہذا چونکہ ایسا آئینہ تیار ہونا تھا، بیٹا ابو طالب کے گھر پیدا ہوا تھا، بھیج پیغمبر کے گھر میں دیا، پیغمبر پال بھی رہے ہیں، سینے پہ سلا بھی رہے ہیں، اپنی زبان چسا کے جوان بھی کر رہے ہیں، یہ آئینہ تیار ہو گیا۔ دوسرا اللہ نے خود پیغمبر کے گھر میں نازل کر دیا، سیدہ آئی ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہیں، سینے پہ سو رہی ہیں، زبان چوس کے جوان ہو رہی ہیں، پھر انہی دونوں آئینوں کی تکثیر سے آئینے بنے ہیں۔ حسن مصطفیٰ آئے، پیغمبر سینے پہ سلا رہے ہیں، زبان چسا کے جوان کر رہے ہیں، لیکن جب سید الشہداء آئے تو اتنی زبان چسائی، یا رسول اللہ ان کو اتنی زبان کیوں چسا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس کی پشت سے 9 آئینے اور تیار، 9 آئینے، اس کے تو وجود کو ایسا کر دوں گا، اس کے تو وجود کو ایسا کر دوں گا کہ قیامت لوگ کہتے رہیں گے حسین منی وانا من حسین۔ لہذا اب فرمایا کہ تم جو دیکھ رہے ہو کہ پیغمبر زبان چسا رہے ہیں، یہ زبان چسانا ظاہر ہے، اصل میں ملکات نبویہ ہیں جس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جب آئینہ ملکات نبویہ کو جذب کر لے گا تو اتنا نبی جیسا ہو جائے گا، حالت اختیار میں تو ہوگا ہی پیغمبر کا عمل دکھانے والا، حتیٰ بے اختیاری کے عالم میں جو کرے گا وہ بھی پیغمبر جیسا ہونا ہوگا۔ پس جاگتے ہوئے سب اختیاراً عمل کرتے ہیں، سوتے ہوئے کسی کا اختیار نہیں ہوتا، جو سو کر بھی پیغمبر جیسا دکھائی دے۔ اللہم صلی اللہ
اور اب میں عالم اسلام سے کہوں گا حالت اختیار کی اتباع تو سب دکھا دیں گے، سو کر پیغمبر کی اتباع کر کے دکھا دو۔ تو اگر کسی ایک نے کر کے دکھا دی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس اتباع کے مرحلے میں جو داخل ہوتا چلا جائے گا وہی وہ اس سبیل کا حصہ ہے جس کی طرف پیغمبر نے کہا ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ کبھی انشاءاللہ فرصت رہی، مطالب بہت سارے ہیں کہ انسان کے اندر بصیرت پیدا کیسے ہوتی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس بصیرت کے راستے میں رکاوٹیں کیا چیز ہوتی ہیں، ایک مرحلہ۔ لیکن ایک جملہ عرض کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے۔ یاد رکھے گا بصیرت کے راستے کی رکاوٹ، بصیرت میں نے عرض کیا تھا عقل پہلے مرحلے پہ بیدار ہونی چاہیے، عقل کام کرنی چاہیے۔ اس عقل کی راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ جذباتیت، جذبات سے فیصلے کرنا۔ جتنا تاریخ میں نقصان شیعوں کی جذباتیت نے شیعوں کو اور ائمہ کو پہنچایا ہے، کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا۔ لہذا خدا کے لیے اپنے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، بیہیویئر تبدیل کریں۔ جذبات دکھانے کا میدان الگ میدان ہے، لیکن اس سے پہلے کا میدان عقل کا میدان ہے۔ عقل کے میدان سے کوئی کربلا تک پہنچتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کربلا پہنچ جائے، اپنے امام کے پاس پہنچ جائے، اب اس کے بعد کا میدان عشق کا میدان ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتے۔ میں بلکس کر دوں گا، میں کہوں گا کہ جانے والوں کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، آنے والوں کا انداز بتائے گا۔ کوئی کلیجے پہ سنا کھا کر آئے گا، کوئی گلے میں تیر کھا کر آئے گا، کوئی بدن پر زخم سجا کر آئے گا، کوئی ایسا ہوگا جو خود نہیں آئے گا، حسین اپنی ابا کے دامن میں گٹھڑی بنا کر لائے گا، اور کوئی خدا جانے نہر کنارے کس عالم میں رہ گیا کہ جس نے اکبر کا جنازہ بھی اٹھا لیا، جس نے قاسم کے ٹکڑوں کو بھی سمیٹ لیا، جو بعد میں اپنے ننھے علی اصغر کو بھی بالآخر اٹھا کر لے آیا، وہ اپنے عباس کا جنازہ نہیں اٹھا سکا۔ بعض جنازے اٹھانے بہت سخت ہیں۔ سید سجاد کے لیے یہ مقام اس لیے سخت ہے، پہلے تو 12 محرم کو آ کر کربلا میں میرے مولا نے یہ جنازے اٹھائے ہیں۔ کسی جنازے پہ کھڑا ہوا ہے کہہ رہا یہ میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ، کہیں جناب قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کر کے دفنوا رہا ہے، لیکن 2 جنازے ایسے ہیں جو میرے مولا نے اکیلے دفنائے، ایک امام حسین کا اور ایک جناب عباس کا دونوں جنازوں کے لیے بنی اسد سے چٹائیاں منگائی ہیں اور گودال میں پڑے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کر کے بابا کو دفنایا، اور نہر پہ جو جنازہ تھا وہ تلواروں سے اتنا قطع ہو گیا تھا کہ اس کے نیچے بھی چٹائی بچھا کر اس جنازے کو سمیٹ کر دفنایا۔ بڑے سخت جنازے تھے یہ، لیکن عزادارو اس سے سخت جنازہ سید سجاد کا ابھی منتظر تھا۔ یہ جنازے تو دفنا دیے میرے مولا نے۔ تصور کریں نا، سید الشہداء کا پامال لاشا اور امام سجاد جیسا بیٹا، کتنا سخت مرحلہ ہے۔ جناب عباس کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا آسان نہیں ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ شاید ان جنازوں کو دفنانا میرے مولا کے لیے اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا زندان میں چھوٹی سی بہن کا لاشا دفنانا۔
یہ بڑا سخت جنازہ تھا، یہ بڑا سخت جنازہ تھا، یہ بڑا سخت جنازہ تھا۔ یہاں تو اعجاز امامت سے آئے تھے، ہاتھ کھلے ہوئے تھے، جنازوں کو دفنا دیا، دفنانے میں مدد کرنے والے بھی موجود تھے، لیکن سکینہ کا جنازہ وہ ہے جس میں سید سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور زندان شام ہے۔ بس عزادارو، میری بیوی بابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اتنے تماچے اور تازیانے کھا چکی ہے کہ اب بیوی کسی کروٹ سو نہیں پاتی ہے۔ جس کروٹ لیٹتی ہے، کہیں تازیانے کی دکان ہوتی ہے، کبھی تماچے کی اور کبھی زخمی رخساروں کی، بار بار تڑپتی ہے، بار بار اچھل چونک چونک کر اٹھتی ہے میری بیوی۔ ایک مرتبہ جناب ام رباب نے اپنی آغوش میں اس طریقے سے سمیٹا کہ ماں کی گود کی گرمی پا کر میری بیوی کچھ دیر کے لیے سو گئی۔ بس ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں، دادا علی مرتضیٰ کے ساتھ، رسول اللہ بھی ساتھ موجود ہیں، کہہ رہے ہیں سکینہ اب تمہاری اور ہماری جدائی کا مرحلہ ختم ہونے والا ہے۔ بس جیسے ہی بابا کو خواب میں دیکھا، ایک مرتبہ دوبارہ تڑپ کر اٹھی اور رو کر کہنے لگی، اماں ابھی میرے بابا آئے تھے، ارے پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، بھیا سجاد بابا بھی آئے تھے۔ ارے ایسا گریہ کیا بچی نے کہ سارا زندان مل کر جناب سکینہ کے ساتھ مل کر رونے لگا۔ گریہ کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ خواب میں سوئے ہوئے ملعون کی نیند برباد ہو گئی۔ ایک مرتبہ اٹھ کر پوچھا، سپاہی کو بلا کر پوچھا، کہا کہ زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے؟ کہا مرا نہیں ہے۔ ارے حسین کی بیٹی بابا سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ کہا تو بابا سے ملواتے کیوں نہیں ہو؟ بس تشت میں امام حسین کے سر اقدس کو رکھا گیا، اوپر ایک کپڑا ڈال کر زندان کے دروازے پر لے کر آئے۔ اب جو تشت کی طرف دیکھا، کہا بھیا سجاد ان سے کہہ دو نہ ہمیں کھانا چاہیے نہ ہمیں پانی چاہیے۔ بس عزادارو، جیسے ہی کپڑے کو ہٹایا گیا، ایک مرتبہ بابا کے سر کو دیکھا، بچی کا گریہ بلند ہوا۔ سید سجاد نے بابا کے سر کو وصول کیا، بیبیوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا جناب سکینہ کے پاس پہنچا۔ بچی نے ایک مرتبہ باپ کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، زندان کی زمین پر بیٹھ گئی، بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، ایک مرتبہ زخمی سر کے بوسے لینا شروع کیے۔ کبھی پیشانی کے بوسے لیتی ہے، کبھی زخمی رخساروں کے بوسے لیتی ہے، پھر گریہ کرنا شروع کیا، رو کر کہنے لگی، بابا تمہاری سکینہ نے تمہیں بہت بلایا، بابا جب چادر چھنی میں نے آپ کو بلایا، بابا جب میرے دامن میں آگ لگی میں نے آپ کو بلایا، بابا جب شمر نے تماچے مارے میں نے آپ کو بلایا، بابا جب شمر نے میرے گوشت مارے چھینے، ارے بابا میں آپ کو بلاتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ مظلوم کے زخمی ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر بیٹی چپ ہو گئی، خاموشی جب بڑھی، ایک مرتبہ جناب رباب تڑپ گئی، کہا بیٹا سجاد آ کر اپنی بہن کو دیکھو، اب جو میرا مولا آگے بڑھا، ایک مرتبہ شانہ ہلایا، ارے سکینہ بھائی کی آغوش میں ڈھلک گئی، نبض پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کر کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔